الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
معزز سامعین کرام، لائق صد احترام و تکریم بزرگوں، پڑھے لکھے نوجوان بھائیوں، سننے والی معززات مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں خلفائے راشدین میں سے پہلے دو خلفاء جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے فضائل انتہائی اختصار سے آپ احباب کے گوش گزار کیے جا رہے تھے۔ اور آج کے اس مختصر سے وقت میں کوشش ہوگی کہ دوسرے دو جو خلفاء ہیں ان کے حوالے سے مختصراً گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کی جا سکیں۔ اسلام میں اگر ہم اس نظریے سے دیکھنا شروع کریں کہ اسلام پہ اور مسلمانوں پہ سب سے زیادہ دنیاوی اعتبار سے کس کے احسانات ہیں، اور پھر ان مشکلات کے دور میں آپ اندازہ کریں کہ جب کسی کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہ ہو، پینے کے لیے صاف پانی میسر نہ ہو، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی سہولت موجود نہ ہو، تو یہ کتنا مشکل ترین وقت ہوگا۔ اور اس مشکل ترین وقت میں بھی جس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو سہارا دیے رکھا، اللہ کی مدد کے بعد، اللہ کی نصرت کے بعد، پرچم اسلام کو سرنگوں ہونے دیا اور نہ ہی مسلمانوں کے جذبات مجروح ہونے دیے، تو میرے بھائیوں آپ کو ایک ہی نام اور وہ روز روشن کی طرح عیاں چمکتا ہوا نام، دمکتا ہوا نام نظر آئے گا، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت عثمان غنی کے نام سے جسے دنیا جانتی ہے رضی اللہ عنہ۔ اس شخص کی اتنی خدمات ہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے
تو میرے بھائیوں ہمیں شاید تاریخ میں ایسی مثال ہی نہیں ملتی۔ دیکھیں اچھے ادوار میں لوگوں نے شاید بہت کچھ کیا ہو، لیکن جیسے میں نے چند مثالیں آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں کہ اس دور میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنا میرے بھائیوں یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس لیے بھی کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنا دین چھوڑ کے آپ کے پاس آتا ہے، آپ کا دین اپناتا ہے، تو پھر اس پر بڑی مشکلات اپنے اس سابقہ دینداروں کی وجہ سے اس پر بڑی مشکلات ٹوٹ پڑتی ہیں۔ گھر لے لیا جاتا ہے، بہن بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسلامی تاریخ میں ہمیں عبد الرحمن بن عوف ایک ایسا شخص بھی نظر آتا ہے کہ جس سے اس کے بیوی بچے بھی لے لیے گئے۔ یہ ہمارے ہیں، آپ جاتے ہیں تو جائیں، لیکن یہ ہمارے ہیں، یہ ہم نہیں ساتھ لے کے جانے دیں گے۔ یہ وہ مشکل ترین وقت، اور جب یہ سب کچھ چھوڑا کے اسلام میں داخل ہوں، اور پھر میرے بھائیوں آگے سے اوورال مسلمانوں کی حالت یہ ہو کہ وہ خود بیچارے وہ غربت کی اس لکیر سے بھی نیچے کی زندگی بسر رہے ہوں، یعنی آپ اس بڑی مثال کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیڈر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ ان ایام میں 2 ماہ تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ان لمحات میں، مشکل ترین گھڑیوں میں میرے بھائیوں یہی وہ شخص ہے جس نے جب بھی آمنہ کے لال کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار پائے تو ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے کہ حضور حکم کریں، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، عثمان لا کے مہیا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں آج دنیا تو بہت کچھ کہتی ہے، جتنی زبانیں اتنی باتیں، علم سے لابلد ہیں، تاریخ کا علم نہیں، صرف باتیں کرتے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے یہ شروع اسلام کی باتیں ہیں، شروع اسلام کی باتیں میرے بھائیوں۔ لوگ آج اس دین سے دور اور لا علم اور لابلد عوام کو ہمیشہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور باقی دوسرے خلفاء میں پتہ نہیں کتنی نفرتیں تھیں، کتنی دوریاں تھیں، کتنی دشمنیاں تھیں اور کتنی ناراضگیاں تھیں۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ میرے بھائیوں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس امت کو اللہ معاف فرمائے کہ ان عظیم شخصیات کے حوالے سے بھی بددل کیا جائے کہ جن کی عظمت، رفعت اور فضیلت پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد ہے۔ تو میرے بھائیو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوتی ہے، میں آپ کو محبت کی بات بتاتا ہوں تاکہ آپ آج یہ درس لے کے جائیں، آج یہ سبق اپنے دل میں لے کے جائیں کہ ان لوگوں میں کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ حضرت علی داماد بننے جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے بلایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ کو، بلا کے مایا علی شادی کی تو تیاری تو خواہش کر رہا ہے، لیکن تیرے پاس کچھ ہے بھی کہ تو شادی کرنے جا رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کچھ تو ہوگا گھر میں؟ فرمایا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا ایک سوائے ایک زرا کے اور علی کے پاس کوئی دوسری چیز نہیں، اور وہ زرا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گھر میں جا کے ڈھونڈی تو انہیں ایک زرا میسر آئی۔ فرمایا اللہ کے رسول ایک زرا کے سوا میں کچھ نہیں پایا۔ فرمایا چلو علی وہی زرا ہی تو میں رکھ دینا۔ یہ خبر سیدنا عثمان ذوالنورین کو پہنچی میرے بھائی کی شادی ہونے جا رہی ہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چپکے سے آتے ہیں اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے کے سنا ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ضرور بھائی جان، لیکن کیا کروں وسائل نہیں ہیں، حق مہر کے لیے بھی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، گھر میں سوائے اس ایک زرا کے علی کے پاس کوئی چیز نہیں۔ حضرت عثمان سخی کائنات شخصیت، فرمایا میرے بھائی وہ زرا مجھے بیچ دو، جتنے پیسے کہتے ہو میں تمہیں اس کے دے دیتا ہوں۔ میرے بھائیو وہ مہنگے داموں میں ریٹ کا حضرت علی کو بھی پتہ ہے اور حضرت عثمان کو بھی پتہ ہے، لیکن مہنگے داموں میں وہی زرا جو کوئی لینے کو مارکیٹ میں تیار نہیں، لیکن عثمان حضرت علی سے وہ خرید لیتے ہیں تاکہ میرے بھائی کے پیسے ویسے دے سکتے تھے، لیکن کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہیں کرنی ہوتی نا۔ یہ یاد رکھا کریں کہ جب آپ کسی کے ساتھ تعاون کرنے جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کوشش کر کے ایسی ممکنہ صورتیں تلاش کریں کہ آپ کی معاونت بھی اسے حاصل ہو جائے اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عثمان ذوالنورین ویسے بھی پیسے دے سکتے تھے، لیکن نہیں، زرا لے لی اپنے پاس رکھ لی، پیسے اچھے خاصے پیسے دے دیے۔ فرمایا میرے بھائی یہ لو اور شادی کرو۔ حضرت علی بڑے خوشی سے پھولے نہیں سمارے، چہرے پہ مسکراہٹیں آ گئیں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ کے رسول بندوبست ہو گیا ہے، اب مجھے دیجئے، رشتہ دیجئے، اور تاکہ میں اس عظیم فریضے سے بھی فارغ ہو جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوتی ہے تو حضرت عثمان وہی زرا جو اتنے مہنگے داموں میں حضرت علی سے خریدی تھی، وہی زرا دوبارہ بطور تحفہ حضرت علی کو پیش کر دی۔ کل مہنگے داموں خریدی، آج وہی بطور تحفہ پیش کر دی۔ یہ ہیں وہ حضرت عثمان ذوالنورین۔ آج دنیا کو تو علم ہی نہیں کہ عثمان کون تھا، اس کی شان کیا تھی، اس کا مقام کیا تھا۔ مجھے وہ تقریر یاد آئی جب حضرت عثمان کو شہید کرنے جا رہے تھے باغی، اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور یہ تقریر فرمائی، فرمایا او باغیو، کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب تم مدینہ آئے تو مسجد تو تمہارے پاس تھی لیکن تنگ پڑ گئی تھی، وہ کون تھا جس نے تمہیں
مسجد کے لیے ایک بڑا لمبا چوڑا پلاٹ خرید کے دیا اور پھر تم اس پہ نمازیں پڑھتے رہے، وہ کون تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول منبر پر تشریف فرمائیں، حضرات صحابہ حضور کے سامنے تشریف فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مخاطب اور فرمایا، میرے ساتھیوں کون ہے تم میں سے جو مسجد کا یہ حصہ ساتھ جو متصل حصہ ہے یہ خرید کے اللہ کی راہ میں وقف کر دے، مسجد کے لیے وقف کر دے۔ یوں تو وہاں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود، لیکن کیا کہوں کہ یہ سعادت جب بھی آئی تو حضرت عثمان کے نصیبے میں آئی۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص اس پلاٹ کو خرید کے مسجد میں دے دے، اللہ کے لیے وقف کر دے، مسجد کے نام پر وقف کر دے، اضمن لہ الجنہ، تو میں محمد اسے جنت کی بشارت دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس شخص کے لیے جو مسجد کے لیے پلاٹ وقف کرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، وہ جنت کا مالک اور وارث بن جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول میں ہوں جس کو یہ سودا بڑا وارے والا لگتا ہے، یہ دنیا اس کی کیا اہمیت ہے، لے لیجئے پلاٹ میں خرید کے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، مجھے جنت چاہیے، جنت دے دیجئے۔ جنت کا سودا، ہمیشہ جب بھی جنت کے سودے کی باری آئی میرے بھائیوں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا مشکل ترین سودا ہی کیوں نہ تھا، لیکن حضرت عثمان کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ ان حالات میں بھی آج وسائل کی جبکہ کوئی کمی نہیں ہے، میں کبھی کبھار اپنی گفتگو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج غریبی کا رونا بہت رویا جا رہا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو غریب باور کروانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آج غربت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ہر شخص کا آج آپ اس کا لائف سٹائل دیکھیں گے نا، زندگی بسر کرنے کے طور اطوار اور طریقے سلیقے دیکھیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ شخص تو غریب کم از کم نہیں ہو سکتا، یعنی آپ اس کی زندگی پر جب نظر دوڑائیں گے تو آپ اسے غریب نہیں پائیں گے، اس لیے کہ ٹچ موبائل گھر میں 4 ہیں تو 4 کے پاس، گھر میں ٹی ویاں، فریج، الغرض اس سے اور بڑی بڑی ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس ایسے وسائل سے بھرپور دور میں بھی آج یقین جانیں اللہ کے گھر بنانے ایک بہت بڑا معمہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے آج، کہ بھرپور زور دے کے بھی اگر خطیب صاحب امام صاحب اپیل کریں نا تو یقین جانیں اس 1500 2000 کے مجمع میں بھی 30-40 ہزار روپے بھی بمشکل جمع ہوتا ہے، 10-10 روپے سب دے کے جائیں نا تو پیسے کہاں پہنچتے ہیں۔ بات کر رہا ہوں کہ وسائل سے بھرپور دور میں بھی ہر شخص کے گھر میں کم از کم جو غریب سے غریب ہماری نظر میں شخص ہے نا اس کے گھر میں بھی 5 دن کا راشن ضرور پڑا ہوا ہوگا۔ اور یہ وہ دور ہے حضرات صحابہ کا کہ جہاں کل کا تو کیا آج جو بھی کھانا ہے وہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں قربان جاؤں حضرت عثمان پہ، فرمایا حضور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جنت کی بشارت مجھے قبول ہے، جو مرضی ہے لیجئے۔ آج بھی تو وہی جنت ہے نا میرے بھائی،
لیکن آج ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں پیسہ عزیز ہے. قاری صاحب جنت نہیں چاہیے، پیسہ عزیز ہے، یہ جیبوں سے نہیں نکلنا. اور پھر جب مسلمان مدینے آئے تو میرے بھائیوں بڑے مسائل تھے مسلمانوں کے لیے. اور آپ پانی کی اہمیت تو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے میرے بھائیوں کہ پانی مدینہ میں میٹھا پانی جو ہے، جو پانی پینے کے قابل ہے، وہ مسلمانوں کو میسر نہیں ہے. اور پانی کی آپ اہمیت سمجھتے ہیں کہ کھانا اگر آپ کو ایک ہفتہ بھی نہ ملے تو آپ سروائیو کر جائیں گے، لیکن پانی آپ ایک دن بھی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور اگر آپ کو وہ میٹھا نہ ملا تو آپ گندا پینے پہ مجبور ہوں گے، لیکن پئیں گے ضرور، اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں مدینے میں مسلمان آئے، میٹھا پانی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. ایک یہودی کے پاس کنواں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حالت دیکھی کہ بڑے بیچارے پریشان ہیں. جو یہاں کے انصار تھے وہ تو چلیں ایک حد تک عادی ہو چکے تھے کھارا پانی پینے کے، لیکن جو مکہ سے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا. طبیعتیں خراب ہونے لگی، پریشانیاں بڑھ گئیں. محبوب پیغمبر فرمانے لگے کون ہے جو یہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ کی راہ میں دے دے، میں محمد اسے جنت کی بشارت سناتا ہوں. آدھا کنواں اللہ کے رسول نے فرمایا، آدھا، کہ چلو یہ ہو کہ مسلمان بھی جو ہے وہ اپنے اس جو تقسیم ہوگا دن اس میں وہ خود پانی پی لیں گے اور پی لیں گے، اور دوسرے وقت میں یہودی پی لیں گے. اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں بیٹھے تھے. فرمایا اللہ کے رسول آج بھی اسی فقیر کو جنت لینے کا موقع دیجئے، میں جاتا ہوں اس یہودی سے بات کرتا ہوں، یہ کنواں خرید کے مسلمانوں میں اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتا ہوں، مجھے جنت کی بشارت دیجیے. تو اس وقت بھی میرے بھائی حضرت عثمان نے پہلے میرے بھائیو آدھا کنواں خریدا. پھر ہوا یہ کہ جب وہ وقف ہوا تو پھر سارے مسلمان جتنے بھی تھے، بلکہ یہودیوں کو بھی کوئی پانی سے ممانعت نہیں تھی، کوئی بھی پانی لینا چاہے لے سکتا تھا. تو وہ سارے لوگ اسی دن پانی لینے لگے جس دن وقف کا دن تھا، فی سبیل اللہ کا دن تھا، مفت دن تھا. چونکہ یہودی پانی بیچتا تھا تو یہودی جس دن پانی بکنا تھا اس دن ہوتا ہی کوئی نہیں تھا، تو یہودی نے کہا یار یہ سارا کنواں آپ لے لیں. وہ سارا کنواں پھر حضرت عثمان نے لے کے میرے بھائیوں اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں میں وقف کر دیا، جنت کے حصول کے لیے. کہ میٹھا پانی بھی مسلمانوں میں میرے بھائیوں اسی شخص نے لے کے اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا. کہ یہ کتنی بڑی بات تھی کہ پانی ایک اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے خریدنا اور پھر وقف کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت نے اس سعادت سے بھی بہرہور کرنا تھا. تو اپنے پیارے محبوب پیغمبر کے پیارے ساتھی اور داماد جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو. اور غزوہ تبوک کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی کتنا مشکل ترین، میں نے کہا نا کہ اسے غزوہ ذو عسر بھی کہتے ہیں تاریخ میں اور احادیث کی کتب میں، کہ تاریخ کا مشکل ترین یہ غزوہ ہے. ایک تو اس میں مشکل یہ تھی کہ سینکڑوں میل جو ہے وہ یہ غزوہ لڑنے کے لیے جانا تھا، اور کسی کے پاس سواریاں نہیں تھی، کوئی گھوڑا نہیں تھا، اونٹ نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. ایک یہ پریشانی تھی. اور دوسری بڑی پریشانی اس غزوے کے موقع پر یہ تھی کہ میرے بھائیوں پھل بالکل تیار ہیں. ایک زمیندار کے لیے وہ وقت کتنا نازک ہوتا ہے کہ جب اس کی کھیتی بالکل تیار ہو، اب اس کے کاٹنے اور سنبھالنے کا وقت ہو تو اوپر سے جہاد کا اعلان ہو جائے، سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کے جانا پڑے، تو میرے بھائیوں بڑوں کے دل بھی دہل جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے.
ہمیں کم از کم اتنا موقع تو دیا جائے کہ ہم اپنی سال بھر کا 6 مہینے کا راشن تو جمع کر لیں، لیکن اتنی فرصت بھی نہیں تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا انفروا خفافا وثقالا، جیسے بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، نکل پڑو اللہ کی راہ میں۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، مال جمع ہونا شروع ہو گئے، سارے صحابہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں اپنی اپنی بساط سے بڑھ کر۔ اللہ کے رسول پھر اسی طرح مجمع سے مخاطب ہیں، جیسے آج میں اکثر آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، اسی طرح اللہ کے رسول بھی مخاطب، سامنے حضرات صحابہ بیٹھے ہیں۔ فرمانے لگے کون ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں سامان سے لدا ہوا دے دے، میں محمد اسے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ 100 اونٹ اور وہ بھی سامان سے لدا ہوا۔ میرے بھائیوں میں قربان جاؤں، حضرت عثمان ہی کھڑے ہوتے ہیں اور فرمایا حضور میں عثمان 100 اونٹ آپ کی خدمت میں بمائے سامان ضرب و حرب کے پیش کرتا ہوں، قبول کر لیجئے اور اس جنت کی بشارت کا مصداق مجھے بنا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو 100 اونٹ آج اللہ کی راہ میں دے گا، میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک دفعہ فرمایا 100 اونٹ، حضرت عثمان کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو 100 اونٹ اور دے اور میں اسے جنت کی بشارت دوں؟ پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے۔ پھر تیسری دفعہ اعلان ہوتا ہے، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ 7 دفعہ اعلان ہوا ایک مجلس میں، حضرت عثمان ہی کھڑے ہوتے رہے اور فرماتے رہے اللہ کے رسول 100 اونٹ آپ کے قدموں میں، جنت کی بشارت مجھے دیجئے، مجھے جنت دے دیجئے۔ یہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، میں عثمان کے ہاں 700 اونٹ اللہ کی راہ میں لا کے پیش کر دیے، اور وہ بھی خالی اونٹ نہیں، سارے ساز و سامان سے لدے ہوئے اونٹ ہیں۔ پھر بھی سکون نہ آیا حضرت عثمان کو، جب 700 اونٹ دے چکے پھر اپنے گھر دوڑے جاتے ہیں۔ بیوی سے پوچھا گھر میں وہ گٹھڑی رکھی تھی اشرفیوں کی وہ کہاں ہے؟ وہ درہم جو میں نے گھر میں رکھے تھے وہ لیے اور وہ پوری تھیلی اٹھائی اور اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کے پیش کر دی۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ بھی لیجئے، پریشان نہ ہونا، آپ کے چہرہ اطہر پہ، چہرہ انور پہ پریشانی کے اثرات نہیں عثمان سے دیکھے جاتے، جو چاہیے آج حضرت عثمان لا کے پیش کرے گا۔ اللہ کے رسول ہاتھ میں اس اشرفیوں کی تھیلی کو پکڑتے ہیں اور یوں ٹٹولتے ہیں، اور خوشی سے جو اب سے چند لمحوں پہلے چہرہ مرجھایا ہوا تھا اب خوشی سے پھول اٹھا، اور فرمانے لگے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے میرے عثمان آج کے بعد اگر زندگی میں تو کوئی عمل بھی نہ کرے پھر بھی تو پکا جنتی ہے، تیرے جنت میں جانے کے لیے اب کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، جن کی اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اتنی خدمات ہیں کہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اسلام اور اہل اسلام کے لیے، کبھی بھی کوئی کسر نہ چھوڑی، جب ضرورت پڑی اپنا سب کچھ لے کے قربان ہوئے۔ اسی لیے پھر اللہ نے میرے بھائیوں اس دنیا میں جنت کی بشارتیں سنائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو جنت کی بشارت مل جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یوں تو میرے بھائیوں ہمارا ایمان ہے کہ سارے صحابی، جتنے بھی حضرات صحابہ ہیں سارے جنتی ہیں، لیکن جن کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے لیا ہے ان کی تو شان کے کیا ہی کہنے، کہ جن کو اللہ کے رسول نے نام لے لے کے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، یہ شخص جنتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ عظیم لوگ تھے،
اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ، چھوٹی عمر میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزری، ابھی بالکل چھوٹے ہی تھے کہ مسلمان ہو گئے۔ ظاہر ہے اٹھنا بیٹھنا سونا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ بڑے جو اسلام میں بہادر لوگ جو ہے نا وہ گنے جاتے ہیں، ان میں ایک بڑا نام ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، کہ جن کی شجاعت اور بہادری میرے بھائیوں نہ صرف اسلام بلکہ کافر بھی مانتا تھا۔ آپ دیکھ لیں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اس غزوہ خیبر کا تو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، اور پھر اس سے پہلے بھی دیکھ لیں کہ جب یہ غزوہ خندق ہوا اس وقت بھی یہ بار بار جو ہے وہ پکار کے کہا جاتا رہا کہ کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ تو میرے بھائیو ہر بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے رہے، فرمایا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کافر کا سر تن سے جدا کر دوں، مجھے اجازت دیجئے۔ فرمایا علی بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ جاؤ۔ میرے بھائیو جب کوئی چارہ نہ رہا تو فرمایا جاؤ علی اب اس سے جا کے نمٹو، اور 1 منٹ کی گیم تھی کہ یہ وہ شخص تھا جو کافروں کی طرف سے آیا تھا، جو کہتا تھا کہ یہ 40 لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، 40 جنگجو بھی، لیکن ایک لمحے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ یہ تاریخ میں وہ لوگ، آپ فتح خیبر کے موقع پر دیکھ لیں، اس وقت بھی یہ تاریخ کا ایک بڑا 8 دن 7-8 دن ہو گئے مسلسل جو ہے وہ لڑائی جاری ہے، لیکن آخر کار اللہ رب العزت نے فتح دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی انہی کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ اس موقع پر اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑی واضح اور سیدھی سی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا کسی بھی صحابی کے ساتھ جو محبت رکھتا ہے، جو عقیدت رکھتا ہے، تو میرے بھائیوں یقیناً وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ اس کا دوست ہوتا ہے جو حضرات صحابہ کے ساتھ نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے اصل میں وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، یعنی جو شخص حضرات صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی بغض رکھتا ہے، اور جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑی جلیل القدر شخصیات ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ان میں اگر ایک شخص کی بھی اگر خاص باتوں پر بھی روشنی ڈالی جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا جا سکے۔ اتنے مشکل اور اتنے یعنی وسیع واقعات ہیں، لیکن انتہائی اختصار سے وقت ہمیشہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آج میری اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ان شخصیات کی جو ہمارے رول ماڈلز ہیں، جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، آج بدنصیبی یہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کو بھی انڈین ایکٹرز کے نام یاد ہیں، اللہ معاف فرمائے گلوکاروں کے نام یاد ہیں، گانے والوں کے نام یاد ہیں، لیکن نہیں یاد تو ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے نام یاد نہیں ہیں، ان کے تاریخ یاد نہیں ہے، ان کے واقعات یاد نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ ضرور توجہ دینی پڑے گی کہ ہم ان شخصیات کو پڑھیں، ان کو رول ماڈل بنائیں اپنا، اور پھر ان کے مطابق زندگی بسر کریں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا، کامیابی ہوگی، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، اللہ بھی راضی ہوں گے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ان شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔